السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن بھی دبا دے اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے لگ بھگ 6 سے 7 مہینے پہلے حضرت مولانا منان رضا خان منانی میاں اور ان کو لے کر کے کچھ اختلافات چل گئے تھے سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اسجد رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ اور مولانا منان رضا خان کے تعلق سے۔ تو مولانا منان رضا خان منانی میاں نے غصے میں یہ کہہ دیا تھا کہ حضور قائد ملت جو ہے وہ قاضی القضات فی الہند نہیں ہے، ہندوستان کے قاضی نہیں ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے یہ جو نام نہاد حشمتی ہے، جن کو جو شخصیت پرست ہے، جو اندھے ہو چکے ہیں، جن کو سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نورانی چہرہ نہیں دکھتا، کہ جو حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ یہ بغض میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ سرکار ارسلان میاں کہ جن کو دیکھ کر کے غیر مسلم مسلم ہو جاتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ جن کو دیکھ کر کے غیر مسلم مسلم ہو جاتے ہیں، حضرت علامہ اسجد رضا صاحب قبلہ جن کو دیکھ کر کے جو ہے غیر مسلم مسلم ہو جاتے ہیں، ان کو یہ چیز نہیں دکھتی، وہ اندھے ہو چکے ہیں بغض میں اس قدر۔ اسی ویڈیو کا سہارا لے کر کے وہ ہر جگہ یہ پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو علامہ اسجد رضا صاحب قبلہ جو ہے وہ قاضی نہیں ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مولانا منان رضا خان منانی میاں صاحب نے، میں منانی میاں صاحب کی کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں، کوئی میری اس سے غلط مراد نہ لے، میرا بس ان سے سوال ہے اور ان کو منہ توڑ جواب ہے، کیونکہ آج کل یہ جو حشمتی ہے یہ علماء اہل سنت کی بہت گستاخیاں کر رہے ہیں، سید امین القادری صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں اور جو علماء حق ہیں ان سب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کے تعلق سے ان کے چھوٹے چھوٹے جو جاہل مریدین ہیں، مولانا سنابل میاں کا تو خیر پتہ نہیں مجھے، لیکن جو اس کے جاہل مریدین ہیں وہ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ دعوت اسلامی کو کافر و مرتد کہتے ہیں، استغفر اللہ، اور ایسے سخت حکم وغیرہ لگاتے سب کے اوپر، اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب قبلہ کو معاذ اللہ ایسی گالی دی کہ ان کے ماں باپ پر گالی پڑتا ہے۔ ایسے ہے یہ باسمتی چاول، ان کو جواب دینا بہت ضروری ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک منانی میاں صاحب نے کہہ دیا کہ یہ قاضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تم نے مان لیا کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے مطلب کی بات کر رہے تھے۔ جب جانشین سرکار صدر الشریعہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت العلامہ الحاج الشاہ محمد ضیاء المصطفیٰ قادری رضوی امجدی صاحب قبلہ المعروف حضور محدث کبیر نے جب کہا تھا، جب ان کو قاضی بنایا، تب تم نے یہ بات کیوں نہیں کہا کہ دیکھو یہ قاضی ہو گئے؟ تب تم نے جو ہے وہ حضور محدث کبیر کی بات کیوں نہیں مانی؟ کیوں؟ کیونکہ حضور محدث کبیر تمہارے طبیعت کے مطابق بات نہیں کہتے، اس لیے تم ان کی بات نہیں مانتے۔ چلو ایک بات سمجھ میں آئے گی، تم کہو کہ حضور محدث کبیر سے ہمارا اختلاف چلتا ہے اور تم ایک نمبر کے جاہل بھی اختلاف ختم کرنے کے لیے تم مرکز اہل سنت بریلی شریف گئے نہیں، گھر میں بیٹھے رہے تم، ٹھیک ہے، لیکن حضور سیدنا سرکار گلزار ملت صاحب قبلہ جو سرکار قائد ملت کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ قاضی القضات فی الہند ہے، ہندوستان کے قاضی ہے، امیر اہل سنت ہے، مفتی اعظم ہے، ایسے القاب سے جو ہے سید گلزار ملت صاحب قبلہ کہتے ہیں، اور سید غیاث ملت حضرت علامہ سید غیاث الدین ترمذی صاحب قبلہ جو کہ ایسے خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ اس خانقاہ نے ہندوستان میں ذرے ذرے میں پہنچ کر کے، جگہ جگہ پہنچ کر کے، ہر ایک کونے بستی میں پہنچ کر کے علم دین کو پھیلایا ہے، اور جو ہے بہت عظمت والی وہ جو جگہ ہے۔ تو اس خانقاہ کے جو حضرت سیدنا غیاث الدین ترمذی صاحب قبلہ ہے، انہوں نے بھی تو ان کو قاضی القضات فی الہند کہا، تب تم نے کیوں نہیں کہا کہ انہوں نے بھی کہا ہے، ہم تو ان کی بات مان رہے؟ تم نے منانی میاں کی بات تو مان لی ہے نا، منانی میاں کی بات تم نے اس لیے مان لی کیونکہ منانی میاں تمہارے طبیعت کے مطابق بات کہہ گئے، اور تم نے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی، تو شروعات میں تو بھڑک گئے، لیکن اس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ بھائی میں نے جو ہے یہ اختلاف صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے حضور حضرت رضا صاحب قبلہ کو اپنا بچہ کہا، تب تمہارے جو ہے کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، تمہارے منہ سے جو ہے اتڑیاں تمہاری باہر آ گئی ہوگی، تم اسی قابل ہو کہ ہر جگہ تمہیں جو ہے وہ جوتے مار کر کے نکالا جائے، کیونکہ اس قدر تم نے فتنہ پھیلا رکھا ہے اہل سنت والجماعت میں، اس قدر کہ کم سے کم آج اہل سنت والجماعت میں جو فتنہ ہے اس کے 40% یا 50% ذمہ دار تم سنابلی ہو، ادریسی ہو،
بیٹھ کر کے علماء اہل سنت کو، مولویوں کو گالی دینا، مولویوں کو گمراہ کہنا، بس تمہارا یہی رہ گیا ہے کہ تم ہی ایک ہو جو صحیح ہو، باقی سب غلط ہے۔ اتنا اگر تمہارے میں دم تھا، تمہارے میں اتنی قوت تھی، تمہارے پچھواڑے میں اتنا دم تھا، تو تم کیوں نہیں گئے؟ تاج الشریعہ نے جب بلایا، اس کا جواب کوئی کیوں نہیں دیتا؟ میرے چینل پر آ کر کے کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میرا تو یہی سوال ہے کہ جب تمہارے باپ میں اتنا دم تھا ادریس میاں میں، اور تم میں اتنی طاقت تھی، تو آخر کار تم کیوں نہیں گئے جب سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ بلایا؟ اور حضور محدث کبیر اگر غلط تھے تو حضور محدث کبیر صاحب قبلہ کیوں گئے 3 مرتبہ؟ اس کا جواب ضرور مجھے کمنٹ میں کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔